اس وقت زاہد کشکوری ایک صحافی ہیں اور ان کی جانب سے ایک خبر دی گئی ہے جیل حکام کو کوٹ کر کے کہ خان صاحب نے شاید 35 لاکھ کا کھانا 6 مہینوں میں کھایا ہے. تو کیا ایک پاسبل ہے ایک شخص کے لیے 35 لاکھ کا کھانا؟ اب آپ صحافی خبریں بناتے ہیں. 35 لاکھ کا کھانا خان صاحب کوئی مولانا فضل الرحمان تھا جو 6 مہینے میں 35 لاکھ کا کھانا کھا گیا؟ مطلب یہ وہ کافی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے زیادہ تو اس اکاؤنٹ میں جمع ہی نہیں ہوتے. اور اگر محترم نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے، زاہد کشکوری صاحب کافی سینئر صحافی ہیں. جب میں اب اس سوال کا جواب تب دوں گا جب میں یہ معلوم کر لوں کہ 6 مہینے میں ہم نے کتنے پیسے خان کے لیے جمع کیے ہیں، اور جیل حکام سے باقاعدہ ویریفائی کر کے پھر میڈیا کو جواب دوں گا. لیکن یہ بہرحال 35 لاکھ خان صاحب جیسے کفایت سوار آدمی سے یہ توقع کرنا کہ 35 لاکھ اور پھر ان کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ دہی ان کو پسند ہے، دہی وہ کھاتے ہیں، سبزیاں ہیں اور گوشت. تو یہ اس پہ 35 لاکھ روپے کہاں سے؟ اچھا، خان صاحب نے مروت صاحب یہ بھی کہا ہے کہ 5 ماہ تک میں جیل کے اندر رہنے کے لیے تیار ہوں، میں مینٹلی اس وقت پریپیئر ہوں. تو 5 ماہ کے بعد ایسا کیا ہوگا جس کے بعد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خاتمے کے دن بہت قریب ہے اور ہمیں علم ہے. مروت صاحب کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، کل آپ نے وزیر اعظم ڈیفیکٹو وزیر اعظم کا بیان سنا ہوگا. جی. قوم جو ہے کٹن اور مشکل فیصلوں کے لیے تیار ہو جائے. اور مطلب یہ ہے کہ ان کی لاٹھی پھر قوم کی ننگی پیٹھ پہ پڑنے والی ہے. اور مشکل فیصلے کیا ہوں گے؟ مہنگائی ہوگی، تاکہ یہ جو بدعنوانی سے پیسے کما سکیں. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جب تک قوم کی کال نہیں اتاریں گے؟ 16 ماہ میں اپنے دور حکومت میں یہی کیا. تو کل جو ڈیفیکٹو وزیر اعظم نے بیان دیا ہے، اب آپ دیکھیں گے نیپرا نے اجلاس بلا لیا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں. آلریڈی غریب عوام کے دسترس سے باہر ہیں بجلی کا اصول. پھر گیس جو ہیں وہ آلریڈی 2 ماہ میں ڈبل ہو چکا ہے. جون کے آنے تک 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو بلبلاتی ہوئی عوام ہوگی، پریشانی ہوگی مہنگائی سے اور بدامنی سے. اور دوسری جو ہے جو بائیڈن کی حکومت جو ہے وہ چونکہ بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ جا رہی ہے، اور ان کی حکومت جو بھی صدر پاکستان دنیا بھر میں یہی ایک طریقہ ہے کہ 2-3 ماہ جب رہ جاتے ہیں تو عملاً اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ پھر ہر ملک کی اپنی کر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارا خیال یہ ہے کہ جون کے بعد جو بائیڈن کا جو اثر ہوگا وہ زائل ہونا شروع. یعنی مروت صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ٹرمپ کے صدر بننے سے مشروط ہے؟ خان صاحب کی رہائی جو ہے نا بنیادی طور پہ مشروط ہے پاکستانیوں کی احتجاج کے عمل میں شرکت سے. 30 مارچ کو جتنے پاکستانی زیادہ نکلیں گے اتنا ہی خان کی رہائی کا اور مینڈیٹ کی ریکوری کا کیس ہمارا مضبوط ہوگا. تو میں تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، 30 مارچ کو ایسے نکلو، بگولوں کی طرح نکلو، ایسے نکلو جیسے جنونی نکلتے ہیں، ایسے نکلو جس طرح پاکستانی نکلتے ہیں. اور 30 مارچ کو 10 بجے پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کرو اور بتا دو ان کو کہ قوم نہ آپ کو اپنا مینڈیٹ جو ہے چھیننے دے گی اور نہ یہ قوم جو ہے آپ کے جرائم کو معاف کرے گی. جتنی باری تعداد میں پاکستانی آئیں گے، فیملیز آئیں گی، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ 30 مارچ کو کہ پاکستانی جو ہے خان کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے نکلے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بیان دیا ہے رشوت کے حوالے سے کہ جو بندہ آپ سے رشوت مانگتا ہے آپ اس کے ساتھ میں اینٹ دے ماریں، اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا علی امین نے کہا. تو کل ایک عورت نے جو ہے نا ایک وہ بے نظیر انکم سپورٹ کا بندہ تھا، اس کے ساتھ میں شیشہ دے مارا اور سر پھٹ گیا. کل سے تصویر وائرل ہے. تو سر اگر کوئی اس سے بڑا نقصان یہ کہاں پہ انہوں نے مارا ہے سر؟ یہ سر کے پی سوشل میڈیا پہ تصویر وائرل ہوئی ہے سر، اس کے بعد اس کے اوپر یہ پروپیگنڈا کیا. مروت صاحب ایڈ کر لیجئے گا، فیصل کریم کنڈی گزشتہ دنوں کہہ رہے تھے اگر علی امین گنڈا پور نے یہ بیان دیا ہے جب علی امین گنڈا پور رشوت لے گا تو اس کے سر میں اینٹ کون مارے گا؟ دیکھیں یہ اب ایسی سوالات ہیں کہ فلاں کے سر پہ کون اینٹ مارے گا. یہ چیف منسٹر صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ ریٹوریکل ہے. یہ بیسیکلی رشوت خوروں کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو لوگ مشتعل بھی ہو سکتے ہیں. اس
اس بیان کا مقصد یہی ہے. یہ تو پریکٹیکلی وہ تو نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آئے تو آپ اینٹ اٹھائیں اور سر پہ مارنا شروع کر دیں. بیسیکلی وہ سرکاری ملازمین کو، رشوت مانگنے والے کو تنبیہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ مجبور نہ کریں کہ آپ رشوت لینے کے چکر میں لوگوں سے مار کرنا شروع کر دیں. آپ اس پیغام کی لغوی معنی کی بجائے اس پہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ چیف منسٹر پورے صوبے کے سرکاری ملازمین کو وارن کر رہا ہے. اب آپ آ گئے اس پہ کہ جناب وہ صحیح معنوں میں یہ تشبیہ دے رہا ہے کہ جی جو آئے بس اینٹ اٹھائے. چیف منسٹر صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا. چیف منسٹر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین آگاہ رہے کہ اگر آپ نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران بے ایمانی کرنے کی کوشش کی، عوام کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تو عوام کی طرف سے جو بھی رد عمل آئے گا، حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایسے لوگوں کے شکایات کا ازالہ کرے. شاذب خانزادہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس بینچ کا حصہ ہوں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کا کیا اس پر رائے ہے؟ حامد علی خان کون ہے؟ حامد خان صاحب. اچھا دیکھیے، وہ میں نے تو اپنی ریٹ پٹیشن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا استدلال یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک 5 ممبر بینچ نے 2021 میں ایک حکم نامہ صادر کیا تھا، ایک کانسٹیٹیوشن ایک پٹیشن میں CMA 490، اور اس میں پیرا نمبر 6 ہے، جس میں بینچ نے یہ کہا تھا کہ PTI یا عمران خان سے وابستہ کیسز سے متعلقہ جتنے بھی کیسز ہیں ان میں محترم چیف جسٹس صاحب کو، موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے.